اس لیے درد معاف کیجیے میرے بزرگوں، نوجوانوں، بہنوں اور بھائیوں۔ آج آزاد صاحب یہاں وادی نیل کے علاقے میں آئے ہیں اور آزاد صاحب سے تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سربراہ چیئرمین سابقہ وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد صاحب اور پارٹی ترجمان سلمان نظامی صاحب، باقی لیڈران صاحبان جو بیٹھے ہیں، اگر صاحب کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو سپورٹ، ووٹ اور دعائیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا اور اللہ دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے تعریف کیا کریں ہم لیڈر کی، اس کی آپ سب جانتے ہیں۔ باقی بھی آپ نیشنل کانفرنس کا دور دیکھا، کانگریس جہاں غلام نبی آزاد صاحب نے ساری زندگی گزاری، پی ڈی پی، بی جے پی سب کو آزمایا۔ آزاد صاحب نے آج اپنی آخری زندگی آپ کی خدمت کے لیے آیا ہے۔ ان کو کسی دولت کی ضرورت نہیں، یہ آپ کی خدمت کے لیے اس عمر میں نکلے ہیں۔ اس لیے اس اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ آپ سے آسمان سے دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے چور اور مکاروں کا ساتھ دیا تو کس ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چاہے یہاں کا کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب ہم ایک ہیں۔ اور ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہماری ریاست کا جو درجہ ہے وہ واپس دیا جائے، ہمارے حقوق جو طلب کیے گئے ہیں وہ ہمیں واپس ملنے چاہیے، تاکہ ہمارے جوانوں کو روزگار ملے۔ اس لیے آپ تن من اور دھن کے ساتھ ہمارے آزاد صاحب کا ساتھ دیجیے۔ کوئی بھی امیدوار کھڑا کرے اتفاق رائے سے ہوگا۔ آج سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آزاد صاحب نے 2008 میں ایک شخص کو کھڑا کیا، اس نے بہت دولت بنائی، پیسے کی کمی اس وقت اس کو کوئی نہیں ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کچھ نہیں کیا اس نے۔ اور ہم نے بھی اپنے علاقے میں ایک جناب ڈی سی ریٹائر تھا، ڈی ڈی سی بنا دیا اس کو۔ پھر اس نے بھی کیا کیا اللہ جانتا ہے ہمارے علاقے کی حالت کیا ہے۔ اس وقت بھی ڈیجیٹل انڈیا کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے گاؤں میں جہاں 100% ووٹ ہوئے تھے رنجال صاحب کو کاسٹ، وہاں بھی درخت کی رفتار لگی ہوئی ہے، وہاں پول نہیں ہے، پھر بھی آپ کو لکڑی کا پول سامنے ہے، ہمیں پول بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے امیدواروں کو، ایسے کینڈیڈیٹوں کو آپ ان سے دور ہیں، ان کی زبان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور ہمارے جتنے بھی پارٹی ورکر ہوں یا ہمارے پارٹی کے سربراہ، آزاد صاحب قدم بڑھاؤ۔ ہمیں مہمان تو گاؤں گھر اچھا لگا، آج ہم کو پھر سے اپنا گھر اچھا لگا۔ ہم سب کے محبوب رہنے والا جناب غلام نبی، تو میری ایسی مجال نہیں، میری ایسی جرت نہیں کہ میں ان کے سامنے لب کشائی کروں، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ آپ کے سامنے رونما ہوا، اور اس جو ہمارے روبرو ایک خاص شخصیت موجود ہے ان کے وساطت سے میں آپ کے سامنے پیش ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ زہر بشیر ہو اپنے گوشوں کو یہاں کی طرف رکھو گے اور ہمارے قائد کی جو صلاحیتوں کو بلائی کر رہو گے، آپ ہمارا تعاون کرو گے، تاکہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کی تیسری آنکھ کے مانند ہوتا ہے اور وہ قوم دوسری منزل کا تعین کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ فیصلے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑی امید سے لگی ہے ٹکٹکی مائکش کفیلا نازک پلے کے ساقی جام آئے گا، یہاں دل پر بنی ہے تجھ سے غمخار کیا الجھو، یہ کون آرام ہے مر جاؤں تو تب آرام آئے گا۔ بہت کہنے کو ہے، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ میں آپ کے سامنے ان کی ڈیولپمنٹ کا اپنے پچھلے سابقہ حکومت میں دیکھا۔ ایک انسان جو 1973 سے لے کر وزیر جو ایوان بالا میں وزیر رہے، اس کے بعد میں چیف منسٹر کے فائل پر بھی رہے، ان کے دور حکومت میں جو
جو ڈیولپمنٹ کا اختتام ہو چکا تھا اس کو اب مزید اس کا آغاز کرنے کے لیے آپ ان کا ساتھ دیں گے. اس وقت ان کو کوئی ضرورت نہیں اگر ہماری رہبری کرے, ان کی ضرورت بیچ میں رہے اور ہماری بات جو ہے ہمارے مشکلوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہماری بات کو آگے لے جائے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک شعر سے اختتام کروں گا. گلاب اسپت و نسمز اتنا کائس سچا حسن و نزاکت تو جتراون بجریس آسے ازل ایک حضرت ازمز حجر بجن چون تصبر گراؤ. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں اپنے قائد محترم کے سامنے آج کے اس جلسے میں اپنی بات رکھوں, ٹینٹ کے پیچھے جو سبھی دوست میرے بیٹھے ہیں, وقت کی قلت ہے, میں سب کے نام نہیں لے سکتا ہوں, سبھی آپ کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں. آج فخر ہند ہمارے لیڈر, ہمارے دلوں کی دھڑکن, ہماری جان شان آن بان جناب آزاد صاحب ہمارے بیچ ہے. آج وادی نیل میں آزاد صاحب ہے. آزاد صاحب یہ وہ وادی نیل ہے جہاں ہر آدمی آپ کے نام پہ ووٹ ڈالتا تھا, ہر آدمی کانگریس میں تھے. آج بھی ہمیں وہ چہرے یاد ہیں جو اس وادی نیل کی آبادی کے گھروں میں رات کو آ کے بیٹھتے تھے اور آپ کے نام کو بیچ کے وہاں سے ووٹ. آزاد صاحب آپ کے سامنے پہاڑی پہ گھر نظر آ رہا ہے, غور سے دیکھیے اس گھر کو. وہاں سے اگر میری ماں بہن بیمار ہو جاتی ہے رات کے ٹائم, خدا کی قسم ہمیں ان کو بیڈ پہ اٹھا کے نیچے لانا پڑتا ہے. آج بھی وہ سڑک سے محروم ہے, آج بھی وہ رستے سے محروم ہے. آزاد صاحب آپ اپنے دائیں ہاتھ میں دیکھیے کہ اس پہاڑی کے اوپر جو غریب رہتا ہے اس کے گھر میں صرف اس کی ماں بہن رہتی ہے, وہ مزدوری پہ باہر ہے. گھر میں کیا دکھ تکلیف ہے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے, خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آزاد صاحب اس پہاڑ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کسی بھی یو پی بہار دلی کے نوجوان کو ٹکر دے سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک بھی پلے گراؤنڈ نہیں ہے. میں نوجوانوں کے یہ آواز آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جب بھی آپ چیف منسٹر بنتے ہیں وادی نیل میں ایک اسٹیڈیم دیا جائے جس میں ہمارے نوجوان جو ہے کھیل کود سکے, اپنے ٹیلنٹ کو آگے دکھا سکے. آزاد صاحب وہ لوگ کیا آزاد صاحب کی روزی روٹی چھینیں گے. میں ایک شاعر ان کو کہتا ہوں اپنی گوجری زبان میں, ڈونگی ڈابا میں ڈڈ بولے آزاد کی روزی ہے رب کھولے. جناب اعلیٰ یہ پہاڑ, میں خود ایک پہاڑی ہوں, اس پہاڑ کا رہنے والا ہوں. میں گریجویٹ ہوں, ایم اے ہوں, بی ایڈ ہوں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ڈپریشن کا شکار بن رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی روزگار نہیں ہے. کمپنیوں میں ٹھیکیدار ان کے گاؤں میں اگر اے وائی کے مکان آتے ہیں تو 20-20 ہزار روپیہ غریبوں سے لیا جاتا ہے. جناب اعلیٰ اگر کسی گاؤں میں کوئی سڑک ہے تو ٹھیکیدار ان کے اور مر رہا ہے وہ گاؤں والا, پیسے نکال کے لے کے چلے جاتے ہیں. وہ غریب, وہ پہاڑی محروم ہے. آج بھی چمنواس اور کرلچی حال کے لوگ نیابت سے محروم ہیں. آج بھی چمنواس اور کرلچی حال کے بچے صبح گھر سے اسکول کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو 8 بجے پہنچتے ہیں. ان کی یونیفارم کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے دن وہ اسکول جانے کے لائق ہی نہیں ہوتے. کیسے پڑھے گا یہاں کا پہاڑی, کیسے اپنی آواز جو ہے آگے پہنچائے گا. ہمیں امید ہے آپ پہ کہ آپ پورے ہندوستان میں جائیں گے اور اس پہاڑی کو لے کے جائیں گے. بہت سلام, شکریہ. سال کے دامن میں اس پہاڑی کے ایک دشوار گزار علاقے میں واقع وادی نیل کی 7 پنچایتوں پر مشتمل ایریا ہے. میں یہاں کے بچے کو, یہاں کے نوجوانوں کو, یہاں کے بزرگوں کو, یہاں کی ماؤں بہنوں کو, چاہے چنجلو برج سے لے کر پرہندر تک اور حالہ سینگام سے لے کر بہردار تک اور چدوز تک, گگرناگ تک, سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ اقتدار کے بغیر یا آپ کی محبت اور عقیدت میں یہاں پر آئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ کھڑے ہو کر تالیوں سے آزاد صاحب کا سواگت کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک فرد و بشر کو زندگی امانت کے طور پہ دیتا ہے.
کوئی اپنے باپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں, کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پروفیسر بنے, لیکچرر بنے, اور TS آفیسر بنے اور علاقے کی خدمت کرے. لیکن یہاں کے ان کی دعا تھی کہ آپ اس علاقے کا سپوت بن کے آپ نے ہندوستان میں جو نام کمایا وہ ہمارے لیے سر سے اوپر ایک تاج اور دستار کی بات ہے. آپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے خطہ چناب میں اگر ہم تعمیر و ترقی کی بات کریں, اگر آپ کے دور اقتدار کو ہم باہر نکالتے ہیں تو ہماری کہانی ادھوری رہ جاتی ہے. سیم از دا کیس ود بانیہال اسمبلی سیگمنٹ. اگر ہم بانیہال کے حلقہ انتخاب کی بات کرتے ہیں, آزاد صاحب میں توجہ چاہتا ہوں, اگر آج نیلی بتوں سے کام کر نیبر تلسا کر نیل انڈیا سے پنی PHC بلڈنگ نمبر پر کیا رو دیا کمپیوٹر دیتے میں سے لکڑ مشین تلسا کر سے